الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حدیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کھیت اور کھجوریں۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 148 پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک۔ پچھلی دو آیات کے اندر نعمتوں کا ذکر ہوا، اور پچھلے سے پچھلی آیت کے اندر سوال کیا گیا، کیا تم نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اس سے اگلی آیت میں دو نعمتیں بیان کی گئیں، وہ دو نعمتیں چشمے اور باغات ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر مزید دو نعمتیں بیان کی گئیں۔ وہ ان میں پہلی نعمت جو ہے وہ کھیت ہے، اور دوسری نعمت جو ہے وہ کھیت کے علاوہ کھجوریں ہیں۔ اور جو دوسری نعمت اللہ نے بیان کی ہے ان کی اللہ نے ایک خوبی بھی بیان کی ہے، یعنی کہ پچھلی سے پچھلی آیت کے اندر نعمتوں کا ذکر ہوا، کیا تم دنیا کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ پھر اس سے اگلی آیت میں دو نعمتوں کا ذکر ہوا، اس سے اگلی آیت میں مزید دو نعمتوں کا ذکر ہوا، یعنی کہ چار نعمتیں بتائی گئی ہیں۔ ان آیات میں حقیقت میں تو بات حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ہو رہی ہے، مگر ہمارا حال بھی ویسا ہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کھیت اور دوسرا کھجوریں۔ انسان کھیتوں کو پسند کرتا ہے، انسان کھیت سے غلہ حاصل کرتا ہے، انسان ایک بیج کو بو کر اس سے سینکڑوں بیج حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان زمین کے اندر مکئی کا ایک دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس انسان کو اس سے پودا بنتا ہے، پھر اس مکئی کے پودے کے اوپر ایک یا ایک سے زائد چھلیاں لگتی ہیں، اور ہر چھلی کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انسان اللہ کی رحمت سے ایک دانے سے کئی گنا دانے حاصل کرتا ہے، اناج حاصل کرتا ہے، اور اس کو بیچ کر وہ روپیہ پیسہ کماتا ہے، آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان اپنی کھیتی کو پروان چڑھتا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی پھوٹتی ہے، اور اگر وہ کھیتی اللہ کی حکمت سے تباہ ہو جائے، اس کے اندر بیماری آ جائے، وہ کھیتی خراب ہو جائے، تو انسان کی یہ حالت
ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ضائع ہو گئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ انسان سمجھ لیتا ہے یہ جو فصل میں نے حاصل کی ہے یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اسی لیے انسان اپنی فصل حشرات الارض کو کھانے نہیں دیتا، اسی لیے انسان اپنی فصل کو پرندوں کو کھانے نہیں دیتا، اس لیے انسان اپنی فصل، اپنا غلہ، اپنا اناج غریب مسلمانوں کے اندر خرچ نہیں کرتا، وہ اپنی پیداوار کا، اپنے غلے کا عشر نہیں نکالتا۔ عشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فصل کی جو پیداوار ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ، یعنی کہ اگر وہ فصل قدرتی طریقے سے حاصل ہوئی ہے تو وہ کسان، وہ آدمی، وہ مسلمان 10% اللہ کے غریب بندوں کے اندر خرچ کرے گا اپنا غلہ، ان کو اپنا غلہ دے گا، اور اگر انسان نے اپنی محنت سے اگائی ہے، اس کے اندر اس نے کھاد ڈالی ہے اور ٹیوب ویل کا پانی لگایا ہے، یعنی کہ قدرتی طریقے سے نہیں ہوئی، اس نے بہت محنت کی ہے اور خرچہ کیا ہے، تو وہ 5% عشر اللہ کے غریب بندوں میں دے گا، مسلمانوں میں بانٹے گا۔ مگر فصلوں کا عشر نکالنا، فصلوں کی زکوٰۃ نکالنا آج کے دور میں بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ فصلوں کے اوپر بے موسمی بارشیں آتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ فصلوں کے اوپر بیماریاں آتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ پکی ہوئی فصلیں کئی مربوں کے مربے جل جاتے ہیں، اور پھر انسان روتا اور پچھتاتا رہتا ہے۔ آج انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور شیطان اسے خوف دلاتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، مگر حقیقت میں کم نہیں ہوتا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ چیز آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آتی، نہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے خوشی سے، اور نہ ہی وہ اپنی فصلوں کا عشر نکالتا ہے، یعنی کہ اللہ کے بندوں کو اپنا اناج نہیں دیتا۔ اس طرح کا اس کا حال ہو گیا ہے، کیونکہ انسان اناج کی محبت میں فنا ہو گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اناج، یہ خوشحالیاں، یہ رونقیں ہمیشہ رہے گی، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے لیے یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ حدیب، کھجور کا ایسا گچھا جو تر و تازہ ہو، نرم ہو، لٹکا ہوا ہو، لطیف ہو، اس کے اندر قطار در قطار اوپر نیچے کھجوریں چڑھی ہوئی ہوں، یعنی کہ وہ گچھا کافی بھاری ہو، زیادہ کھجوریں ہوں، اس کو حدیب کہتے ہیں۔ اور یہ کھجوریں کھانے کو ہضم کرنے والی ہوں۔ کھجور کا ایسا خوشہ جو پھلوں سے لد کر جھک گیا ہو، جس کے پھل پک گئے ہوں، پکنے کی وجہ سے اس سے رطوبت نکل رہی ہو اور وہ پھٹ گئے ہوں، تو ایسے کھجور کے گچھے کو، خوشے کو حدیب کہتے ہیں۔ انسان کو اناج اور پھل بہت پسند ہیں، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس وافر مقدار میں موجود ہوں اور یہ کبھی ختم نہ ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نعمت بندے کو دیتا اس لیے ہے تاکہ بندے کو آزمائے، اور وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت بندے سے واپس لے لیتا ہے، اور نہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اس نعمت کا ذاتی مالک ہوں۔
ذاتی مالک تو اللہ ہے. انسان کو دنیاوی مال میں چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو اتنا محبت میں مستغرق نہیں ہونا چاہیے اس مال کی محبت میں کہ جب وہ مال اس سے چلا جائے اللہ اس سے لے لے تو وہ بے صبرا ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے. ایسا اس کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں سے غریبوں کے اندر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.